بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ بیل لیے ہوئے جا رہا تھا، چلتے چلتے تھک گیا تو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی پیٹھ پہ سوار ہوا تو بیل نے بولنا شروع کر دیا، مجھے تو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ہم تو زمین کی کاشت کے لیے، جتائی کے لیے پیدا کیے گئے۔ حاضرین میں سے بعض لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بیل بھی گفتگو کرتا ہے کیا؟ نبی نے فرمایا میرا ایمان ہے اس پر، اور ابو بکر اور عمر کا بھی ایمان ہے۔ بیل بھی گفتگو کرتا ہے، آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے۔ نبی نے فرمایا تو ہمارا ایمان ہے، چاہے بھلے ہی کیدار والا میں کوئی بیل گفتگو نہ کرتا ہو، انسانی لب و لہجے میں بات نہ کرتا ہو، عام حالات اس کی اجازت نہ دیتے ہو، اور آپ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق بیلوں کو گفتگو کرتے ہوئے نہ پاتے ہوں، مگر جب نبی نے بیان فرمایا کہ بیل بات کرتا ہے تو میرا آپ کا ایمان ہے کہ بیل بات کیا تھا۔ نبی نے آگے بات فرمائی، ایک آدمی تھا، بکریوں کے ریوڑ میں تھا، ایک بھیڑیا آیا، حملہ کیا، بکری کو اٹھایا لے کے فرار ہو گیا۔ بکری والے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری کو چھڑا لیا۔ اب بھیڑیے کے منہ سے جیسے ہی اس کا نوالا چھنا، اس نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ کہا اچھا، آج تو میرے منہ سے نوالا چھین لیا جو خدا نے مجھے دیا تھا، مگر یوم السبع میں کیا ہوگا؟ جس دن میرے سوا ان بکریوں کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ آج تو تم نے منہ سے چھین لیا، مگر یوم السبع میں کیا ہوگا؟ جب میں ہی محافظ رہوں گا اور میرے سوا کوئی ان کا چرانے والا، نگہبانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب نبی نے یہ بات بیان فرمائی تو حاضرین میں سے کچھ حضرات نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا میرا ایمان ہے، اور ابو بکر عمر کا بھی ایمان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس مجلس میں جب نبی نے یہ بات بیان فرمائی، نہ تو ابو بکر تھے نہ تو عمر تھے، پھر بھی ابو بکر عمر کا تذکرہ نبی نے کیا کہ جیسے میرا ایمان ہے ابو بکر عمر کا ایمان ہے۔ اس میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ بتلائی گئی کہ ایمان کہتے کسے ہیں، ہمیں ایمان کی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب صاحب ایمان ہیں، ہم سب مومن ہیں، لیکن ایمان کا مطلب کیا ہے، ایمان کا خلاصہ کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ہمیں ایمان کی حقیقت آج سمجھ لینی ہے۔ چاہے نبی کی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے، مگر اس کو ماننا ہے، اس پر یقین کرنا ہے کہ یہ بات درست ہے۔ دوسری بات یہ، حضرات صحابہ ابو بکر عمر کے کمال ایمان کی گواہی دی نبی نے، اپنے ایمان کے ساتھ ان کا بھی تذکرہ کیا، ان کے ایمان کے کمال کو بتایا۔ نبی نے اپنے ایمان کا ذکر کیا کہ میرا ایمان ہے، اور ساتھ میں ابو بکر عمر کے ایمان کا بھی ذکر کیا کہ ان کا بھی ایمان ہے، جبکہ وہ مجلس میں بھی موجود نہیں تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ابو بکر اور عمر کے ایمان کی گواہی زبان رسالت سے دی جا رہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم ابو بکر پر بھی ایمان لاتے ہیں، عمر پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ نبی کے یار ہیں، نبی کے وزیر ہیں، نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ نبی نے اس حدیث کے اندر دونوں حضرات کے ایمان کے کمال کی خبر دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ دونوں ایمانی کیفیت میں نبی کے ایمان سے قریب تر ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نمودار ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے، نبی نے بیان فرمایا ہے، جب سے دنیا بنی ہے ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھا، اس سے پہلے لوگوں نے بھی نہیں دیکھا، سورج کا نظام اسی طرح چل رہا ہے کہ سورج پورب سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر کے ڈوبتا ہے، لیکن وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب سورج مشرق سے نہیں نکلے گا بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا۔
ہوگا، یہ دن آ کر رہے گا۔ ہمارا ایمان ہے نبی نے جو بیان فرمایا ہے وہ سب کچھ پورا ہو کر کے رہے گا۔ میرے نبی نے جب یہ بات بتلا دی کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا تو ہمارا آپ کا یقین ہے کہ واقعی سورج مغرب سے نکلے گا۔ میرے نبی نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جب شیر، درندے، چیتے، بھیڑیے یہ سب بیل کے ساتھ گھومیں گے، گائے کے ساتھ چلیں گے، اونٹ کے ساتھ چلیں گے، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، آج سانپ کو پکڑا جائے تو سانپ کاٹ لے گا، لیکن وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ سانپ سے بچے کھیلیں گے اور سانپ نہیں ڈسے گا۔ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چلے گا مگر بکریوں پر حملہ نہیں کرے گا، سب کی دوستی ہوگی، امن و انصاف کے ساتھ معاشرہ چلے گا۔ یہ میرے نبی نے بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے کی جہاں بہت ساری برکتیں ہوں گی، وہی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہوگی کہ درندگی درندوں کے اندر سے نکل جائے گی اور ان کی فطرت تبدیل ہو جائے گی، درندگی کی جگہ سلامتی آ جائے گی۔ اب آج یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جیسے بیل کا گفتگو کرنا سمجھ میں نہیں آتا، بھیڑیے کا بات کرنا سمجھ میں نہیں آتا، ایسے ہی درندوں کے اندر سے درندگی ختم ہو جائے اور آدمی شیر کے ساتھ رہے اور شیر حملہ نہ کرے، بچے سانپ کے ساتھ کھیلے اور سانپ نہ ڈسے، یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، عام حالات کے لحاظ سے مطابقت رکھنے والی بات نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے بیان فرما دیا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ یہ بات ہو کر کے رہے گی۔ دنیا بدل جائے مگر نبی کی بات نہیں بدلے گی، ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ آج جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں سارا عمل کائنات کے پردے پر نقش ہو رہا ہے، زندگی کا ایک ایک عمل کائنات کے نقشے پر ثبت ہو رہا ہے۔ اللہ جب چاہیں گے یہ ریل دہرائی جائے گی۔ انسان کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی تھی مگر آج سی سی ٹی وی کیمرے آ گئے، ڈرون کیمرے آ گئے اور انسان اس محلے میں اس راستے سے کتنی بار گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ بتلا دیتا ہے کہ یہاں سے 10 مرتبہ گزرا ہے، کس حرکت کے ساتھ گزرا ہے، یہ سب حرکتیں اس میں قید ہو جا رہی ہیں۔ انسان جب ترقی کر کے یہ انسان کی حرکتوں کو قید کر سکتا ہے تو میرا رب، میرا قادر و قیوم خدا کیا سارے انسانوں کی زندگی کو فلما نہیں سکتا؟ انسان کے عقائد و خیالات، نظریات بھی نقش ہو رہے ہیں۔ کہیں انسان سمجھے کہ ہم جو بھی عقیدہ چاہے بنا لیں، خدا کا انکار کریں یا خدا پر ایمان لائیں، نبی کا انکار کرے یا نبی پر ایمان لائیں، ہمارے عقیدے کی پکڑ کس کو ہے اور ہمارے نظریے کو کون جانتا ہے؟ لیکن نہیں، جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے اللہ اس کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ باتیں اس کے دل میں آتی رہتی ہیں ہم وہ سب جانتے ہیں۔ یہ تو قرآن کی بات ہوئی نا۔ اگر ہمیں سمجھنا ہے دنیاوی اعتبار سے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اب سائنس یہ کہہ رہی ہے جو کچھ انسان کر رہا ہے یہ ساری چیزیں کائنات کے نقشے پر ثبت ہو رہی ہیں، سارا نقشہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا انسان جو بول رہا ہے یہ اس کی آواز ہوا میں جاتی ہے، لہریں پیدا کرتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یہ پہلے کی بات تھی۔ اب نئی تحقیق یہ ہو رہی ہے کہ انسان جو کچھ بھی بول رہا ہے یہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آواز جو زبان سے نکلتی ہے، پیدا ہوتی ہے، یہ ہمارے گرد و پیش میں اپنا اثر چھوڑ کے جاتی ہے، یہ ختم نہیں ہوئی۔ آگے جب انسان کو ضرورت پڑے گی یہ آواز دوبارہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر آڈیو کیسٹ وجود میں آئے، موبائل وجود میں آیا اور اسی اصول کی بنیاد پر آپ آواز یہاں سے امریکہ پہنچا رہے ہیں۔ آپ کہتے تھے آواز یہاں تک تو پہنچ نہیں پا رہی ہے، بھئی مائک لگانے کی ضرورت پیش آ گئی، مگر یہ آواز وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ مگر سائنس نے دکھا دیا کیسے پہنچ رہی ہے۔ ایسے ہی تمام آواز
کائنات میں، فضا میں، ہوا میں موجود ہیں، اور برسوں کے بعد بھی یہ آواز دوبارہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہماری زبان کا بھی حساب لے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنا اعمال نامہ، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے یہ سب لکھا ہوا موجود ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا کہ زندگی کا ہر عمل لکھ دیا گیا ہے تو حیران ہو کر کہے گا اے اللہ کیسا رجسٹر ہے یہ، یا ویلتنا، ہائے بربادی، اس میں تو کوئی نہ تو چھوٹی بات درج ہونے سے رہ گئی ہے، نہ کوئی بڑی بات، ساری باتیں اس کے اندر محفوظ کر دی گئی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آپ جس زمین پر ہیں، زمین بھی آپ کی حرکتوں کو قید کر رہی ہے۔ یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، اور آگے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ زمین اپنی خبروں کو بیان کر دے گی، اور جو کچھ اس کے اوپر حالات پیش آئے ہوں گے یہ سارے حالات بتا دے گی۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اللہ کو راضی کر کے جائے، اپنے نبی کی تعلیمات کو اختیار کر کے جائے۔ جب اس کی آنکھ بند ہو تو جیسے اس میاں جی کی قبر میں جاتے ہی پھولوں کی برسات ہوئی ہے، ایسے ہی میرا بھی اللہ تعالیٰ انعام کا نوازش کا معاملہ کرے۔ ہم اگر عمل کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ عالم برزخ میں سکون ملے گا۔ وآخر دعوانا